نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العزة فللہ العزت جمیعا صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، سادات کرام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک تفصیلی خطاب محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب سے آپ نے سماعت فرمایا۔ خطابات کا سلسلہ سننے سنانے کا ایک طویل عرصے سے جاری ہے، لیکن امت مسلمہ کی زندگی میں جو تبدیلیاں نظر آنی چاہیے وہ تبدیلیاں نظر نہیں آتی۔ آج پوری دنیا کا مسلمان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہماری عزت، ہمارا وقار، ہماری ویلیو اب دنیا میں نہیں رہ گئی۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم پیروں تلے روندے جا رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ وقار کا تاج ہم سے چھین لیا گیا، اور کوئی کہتا ہے کہ ہمیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم اس ساری چیزوں کا ذمہ دار غیر کو ٹھہراتے ہیں۔ کبھی ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھا کہ ہم سے کون سی ایسی غلطی ہوئی جس کی بنیاد پر آج ہم رسوائی کے دلدل میں اور بے عزتی کے سمندر میں غوطہ زن ہیں۔ آپ ذرا سوچو، خواجہ صاحب کو ہم نے نہیں دیکھا، خواجہ صاحب کی رفاقت نصیب نہیں ہوئی، خواجہ صاحب کی صحبت نصیب نہیں ہوئی، لیکن زمانہ گزر چکا ان کے وصال کو۔ خواجہ صاحب کی عزت اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر خواجہ صاحب نے وہ کون سا راستہ اختیار کیا تھا جس کی بنیاد پر رشتہ داری نہ ہونے کے باوجود بھی لوگ ان سے محبت کرتے ہیں؟ خواجہ صاحب کون سے طریق کے مسافر تھے جس کی بنیاد پر ان کی محبتوں کا چراغ لوگوں کے سینوں میں روشن ہے؟ خواجہ صاحب کی زندگی کا وہ کون سا پہلو ایسا نمایاں ہے جس کی بنیاد پر طویل سفر اور سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر کے
بے آرامی کے باوجود لوگ ان کے دربار میں کاسے گدائی لے کر حاضر ہوتے ہیں، اسے سمجھنا ضروری ہے۔ جب تک کہ اسے نہیں سمجھو گے اس وقت تک رسمی جلسوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمارے لیے ضروری ہے اللہ کے ولیوں کی زندگی کی حقیقت کو، ان کے سلوک کو، ان کے راستے کو سمجھیں اور پھر اپنے آپ کو بھی باوقار اور باعزت بنانے کی کوشش کریں۔ حیرت ہوتی ہے اس قوم پر جس کے پاس قرآن جیسی عظیم کتاب ہو، آخری نبی جیسی عظیم ذات ہو، اور اللہ عز و جل جیسا وحدہ لا شریک پر یقین ہو۔ وہ قوم آج دنیا میں سب سے بچھڑی ہوئی، سب سے پست اور سب سے ذم و حالی کے شکار ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کا ہر انسان اس وقت ٹیسٹ کراتا ہے۔ بخار ہے تو کیوں ہے؟ ملیریا کا ہے، ٹائیفائیڈ کا ہے، ڈینگو کا ہے، لیکن یہ قوم پوری دنیا میں کچلی جا رہی ہے، ٹیسٹ کرنے کو تیار نہیں کہ یہ قوم کی تباہی کی وجہ کیا ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے خاص طور پر گزارش کروں گا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امت آپ سے سنورے گی، معاشرہ آپ کے ذریعے انقلاب پذیر ہوگا۔ اگر آپ نے اپنی زندگی کی روش کو چینج کر دی تو ایک صالح معاشرے کی تشکیل بھی ہوگی، اور آپ کی ذات زمانے تک بھولی نہیں جائے گی، بلکہ آپ کی ذات لوگوں کے لیے ایک قابل اتباع اور قابل تقلید ذات بن جائے گی۔ میرے پیارے نوجوان بچوں، اپنی جوانی کی قدر کرو، اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں جوان کا کیا مقام تھا جانتے ہیں آپ؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جوانوں کی قدر کرو، وہ بڑے نرم دل ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! جوان نرم دل ہوا کرتا ہے؟ ہاں بالکل، اس کی نرم دلی غریبوں کی مدد کے لیے تھی، اس کی نرم دلی بے کسوں کے سہارے کے لیے تھی، اس کی نرم دلی پریشان حالوں کے لیے دوڑ دھوپ کے لیے تھی، اس کی نرم دلی غموں کے آنسوؤں کو پونچھنے کے لیے تھی، لیکن آج اس کی نرم دلی لڑکیوں پر فریفتہ ہونے کے لیے ہو گئی۔ آج اس کی نرم دلی برائیوں کے دلدل کی طرف مائل ہو گئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، تاریخ کے اوراق الٹ کر کے دیکھو، اسی اجمیر مقدس کی دھرتی پر ایک جوان آیا تھا، لیکن اس نے اپنی پاکیزہ جوانی سے پورے ہندوستان کا نقشہ بدل دیا۔ آپ ذرا سوچو، صدیاں گزر گئیں، اگر اسلام کی شمع ہمارے سینے میں روشن ہے تو یہ اسی نوجوان معین الدین کی کردار کا نتیجہ ہے اور ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دنیا تمہیں برباد کرنے کا منصوبہ بنا چکی ہے، دنیا تمہاری دنیا اور آخرت دونوں تباہ کرنے کا پلان بنا چکی ہے۔ تم میں کوئی پاک رہنے نہ پائے، تم میں کسی کی سوچ پاکیزہ رہنے نہ پائے، تمہیں اتنا گندا کر دیا جائے کہ تم اچھائی کے بارے میں سوچ بھی نہ سکو، پاکیزگی کے بارے میں سوچ بھی نہ سکو، نیکی کے بارے میں سوچ بھی نہ سکو، آخرت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکو۔ تم اتنے مصروف ہو جاؤ کہ تمہاری مصروفیتیں گناہوں کے سلسلے میں ہوں، برائیوں کے سلسلے میں ہوں، بدکرداریوں کے سلسلے میں ہوں۔ شاید بہت سارے میری بات سے متفق ہوں گے، اس لیے کہ ہر کوئی جانتا ہے اس کی رات کیسے گزرتی ہے، ہر کوئی جانتا ہے اس کی نگاہیں کسے تلاش کرتی ہیں، ہر کوئی جانتا ہے کہ اس کے دل میں کس کی محبت کے لیے دھڑکنیں تیز ہیں۔ ہر نوجوان اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے۔ نوجوانوں، تمہیں کسی ایسے نوجوان کو رول ماڈل بنانے کی ضرورت نہیں ہے جس کی نوجوانی پر چل کر کے تمہاری دنیا کی اور آخرت کی زندگی تباہ ہو جائے۔ تمہیں ایسے نوجوان کو اپنا رول ماڈل بنانا ہے جو صدیوں تک زندگی کے اندر ان کی جس کی یادیں بھی شامل ہیں۔ آپ دیکھیں،
خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت کا چراغ صدیاں گزر گئیں، ہمارے سینے میں کیوں روشن ہے؟ اس لیے کہ ان کی جوانی پاکیزہ تھی، ان کی زندگی پاکیزہ تھی، ان کی سوچ پاکیزہ تھی، وہ ایک ہی فکر کے مسافر تھے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو جائیں۔ آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں، ہم عزت کے لیے کون سا راستہ اپناتے ہیں اور خواجہ نے عزت کے لیے کون سا راستہ اپنایا تھا؟ دنیا کا کون ایسا شخص ہے جو عزت نہ چاہتا ہو؟ ہم عزت کے لیے لباس اچھا اپناتے ہیں، ہم عزت کے لیے لمبی کاریں خریدتے ہیں، ہم عزت کے لیے عالیشان کوٹھی بناتے ہیں، ہم عزت کے لیے چند اپنے ایسے زر خریدوں کو رکھتے ہیں جو ہماری چاپلوسی کرتے ہوں، ہم عزت کے لیے نہ جانے کیا کیا جتن کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، یہ عزت ہے کہ چند لمحوں کے لیے آتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ اللہ اللہ، آپ کبھی غور بھی کریں گے تو اس چیز پر آپ کی توجہ مرکوز ہو جائے گی۔ ہم کبھی عزت کے لیے سرمایہ داروں کے دروازے پر دستک بھی دیتے ہیں، ہم کبھی عزت کے لیے ان کی دعوتوں پر فخر بھی کرتے ہیں، ہم کبھی عزت کے لیے پولیٹیشین کے دروازے پر اور ان کے ساتھ قربت بڑھانے کے اندر ہم سمجھتے ہماری عزت ہوگی، لیکن جب میں خواجہ کی زندگی کو دیکھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کسی بادشاہ کی دہلیز پر وہ نہیں جاتے، بادشاہ بھکاری بن کر ان کی دہلیز پر آتا ہوا نظر آتا ہے۔ یا اللہ، ایک زرق برق لباس پہنا ہوا بادشاہ ایک گدڑی پہنے ہوئے کی چوکھٹ پر کیسے آ گیا وہاں بھیک مانگنے کے لیے؟ اس لیے کہ یاد رکھیں، غریب نواز علیہ رحمہ جانتے تھے عزت کوئی دینے والا نہیں، عزت کا جو مالک ہے اسی سے عزت مانگی جائے۔ قرآن کہتا ہے من کان یرید العزہ فللہ العزت جمیعا، جو عزت چاہتا ہو ساری عزت اللہ کے دست قدرت میں موجود ہے۔ جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ اسے عزت عطا کرتا ہے، جب انسان اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے، جب انسان اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے، جب انسان خلق خدا کی خدمت میں لگ جاتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے۔ خواجہ صاحب کی پوری زندگی اٹھا کر کے دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سلطان الہند رات کی تاریکی میں اپنی رات مصلے پر گزارتے نظر آتے ہیں اور دن کے اجالے کے اندر بھوکوں کو کھانا کھلاتے نظر آتے ہیں۔ آپ ان کی زندگی کے ہر پہلو پر غور کریں اور سوچیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہماری بہت ساری فیلڈ کے لوگ، اگر کوئی میڈیکل کی فیلڈ کا ہے تو کامیاب ڈاکٹر کی زندگی پڑھتا ہے، اگر کوئی آئی ٹی کی فیلڈ کا ہے تو بڑے آئی ٹی جو ایکسپرٹ اور کامیاب آئی ٹی کی فیلڈ کے ہوتے ہیں ان کی زندگی پڑھتا ہے، اگر کوئی جج بننا چاہتا ہے تو جو کامیاب جج ہے اس کی زندگی کو پڑھتا ہے، کوئی بہترین پولیٹیشین بننا چاہتا ہے تو بہترین کامیاب پولیٹیشین کی زندگی کو پڑھتا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، ہم کامیاب مسلمان تو بننا چاہتے ہیں لیکن سیریل دیکھ کر کے آوارگی کی دہلیز پر قدم رکھے ان کامیاب مسلمانوں کی زندگی پڑھو جن کی کامیابی کا سکہ صرف 5 سال کے لیے نہیں، صدیوں تک آج بھی ان کی کامیابی کا جھنڈا لہراتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ان کی زندگی پڑھو، ان کی حیات طیبہ پڑھو۔ میں کبھی کبھی اپنے نوجوانوں کو رات کی تاریکی میں 4 بجے بائک پر بیٹھ کر کے گلیوں کے اندر بیٹھا ہوا دیکھتا ہوں، خون کے آنسو رونے کو جی چاہتا ہے۔ یہ ہماری قوم کا سرمایہ اس طرح ضائع ہو رہا ہے، یہ ہماری قوم کی دولت اس طرح سے برباد ہو رہی ہے۔ کیا اس کی نگاہوں میں خواجہ صاحب کی زندگی نہیں ہے؟ کیا اس کی نگاہوں کے اندر محمد بن قاسم کی زندگی نہیں ہے؟ کیا ان کی نگاہوں کے سامنے خالد بن ولید کی زندگی نہیں ہے؟ کیا اس کی نگاہوں میں حضرت معاذ بن جبل کی زندگی نہیں ہے؟ کیا اس کی نگاہوں میں حضرت علی اکبر کی زندگی نہیں ہے؟ آخر ہماری قوم یہ زندگیاں کیوں نہیں پڑھتی؟ تم نے اپنی سوچ بدل ڈالی ہے، تم نے اپنی فکر بدل ڈالی ہے، نفس اور شیطان کے غلام بن کر اس کے کہنے پر عمل کرنے کے بعد آج تمہاری زندگی ایک آئیڈیل لائف کی حیثیت سے نہیں، رول ماڈل کی حیثیت سے نہیں، تمہاری زندگی یعنی ان نوجوانوں کی زندگی جو غلط راستے پر چلتے ہیں وہ ٹھکرا دینے والی زندگی ہے، وہ ٹھکرا دینے والی لائف ہے۔
مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، سوچو کہ ہمیں کامیاب انسان کیسے بننا ہے، ہم کامیاب مسلمان کیسے بن سکتے ہیں، ہم زمانے کے لائق کیسے بن سکتے ہیں، ہم زمانے کے لیے کس طریقے سے باعزت بن سکتے ہیں۔ تو آپ کو سب سے پہلے کام یہ کرنا ہوگا، اپنی خامیوں کو دور کرو، بیٹھو روزانہ غور کرو کہ ہم میں کون کون سی خامیاں ہیں، ان خامیوں کو نکالو۔ مجھے جے پور ہی کے اندر ایک نوجوان نے سوال پوچھا تھا، آج بھی میں اس نوجوان کے سوال کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا مجھے ایک جملے میں جواب دیجئے، اور وہ جملہ یہ سوال یہ ہے کہ مجھے بہترین انسان بننا ہے، میں کیا کروں؟ تو بس میں نے ایک ہی جملے میں جواب دیا تھا، دوسروں کی خوبیاں دیکھو، خود کی خامیاں دیکھو، تم بہتر انسان بن جاؤ گے۔ ہمارا حال یہ ہے، زمانے کی خامیاں تو دیکھتے ہیں، اور خود میں خوبیاں ہوں یا نہ ہوں، ہم اپنی خوبیوں کو دیکھنے میں لگ گئے۔ مسلمانوں، تم اللہ کے بہت عظیم بندوں میں سے ہو، تمہیں اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی، تمہیں قرآن کی دولت عطا کی، تمہیں محبت رسول کی دولت عطا کی، تمہیں اللہ کے دوستوں کی محبت کی دولت عطا کی۔ تمہاری زندگی تو ایسی ہو کہ لوگ تمہاری زندگی پر رشک کریں، تمہاری زندگی دیکھ کر وہ اپنی زندگی سنوارنے کا منصوبہ بنائیں، لیکن نہیں، تمہیں آوارہ بنانے کی کوشش کی گئی، سازشوں کے شکار ہو گئے، برائیوں کے شکار ہو گئے۔ آپ ذرا دیکھیں، آج لڑکیوں کو تانک جھانک کا مسئلہ چلتا ہے، آج برائیوں کے دلدل میں ڈوبنے کا معاملہ چلتا ہے، آج آوارگی کی طرف بڑھتے ہوئے قدم رکتے نظر نہیں آتے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم خواجہ صاحب کو بھی بہکانے کی کوشش کی گئی، خواجہ صاحب کی نگاہوں کو بھی گندا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ اکبر، میرے خواجہ کی نگاہیں پاکیزہ رہیں۔ دنیا کی ہر خوبصورت عورت کوشش کر، دنیا کے اندر خوبصورت عورتوں کے ذریعے بہکانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس سرزمین پر بھی خواجہ صاحب کے سامنے حسن کو لایا گیا تاکہ خواجہ صاحب کی نگاہیں بہک جائیں، لیکن میرے خواجہ صاحب کی نگاہوں نے بہکنے کا کام نہیں کیا، اور وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ ان کی نگاہوں میں اللہ کے ولیوں کی زندگی تھی، ان کی نگاہوں میں رسول اعظم کی حیات طیبہ تھی۔ مسلمانوں، جب سے تم نے اللہ کے نیک بندوں کی کرامتوں ہی کو پڑھنا شروع کیا اور ان کی سیرت، ان کے اخلاق اور ان کی تعلیمات کو صرف نظر کر دیا، جینے کا سلیقہ تمہارے پاس نہیں رہ گیا۔ جانتے ہو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تراشنا ہم جیسوں کے بس کی بات نہیں۔ یہ تو سید صاحب قبلہ کی محبت جو کہتے رہتے ہیں کہ ہم انسان تراشتے ہیں، تراشا تو حضرت عثمان ہرونی نے تھا، ایسا تراشا، 20 سال میں ایک کو تراشا، لیکن ایسا تراشا کہ پورے ہندوستان کی اس نے متقدیر بدل ڈالی۔ وہ تراشے ہوئے کون تھے؟ وہ خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی ذات تھی۔ مسلمانوں، آج بھی تمہارے پاس قرآن بھی ہے، سچا عقیدہ بھی ہے، رسول اعظم کی محبت بھی ہے، اولیاء کی محبت بھی ہے، بس صرف اتنی سی کمی ہے کہ تم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، تم اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے، تمہاری توجہ ان چیزوں سے ہٹ چکی ہے، کہیں اور تمہاری توجہ ہٹ گئی۔ آ جاؤ قرآن کی طرف، آ جاؤ رسول اعظم کی طرف، آ جاؤ دین کی طرف، اور میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ آپ اگر دنیا کے اعتبار سے سوچیں، مادیت کے ذریعے عزت ملے گی، مٹیریلزم کے ذریعے عزت ملے گی، تو یہ آپ کی غلط خیالی ہے، یہ آپ کی غلط سوچ ہے۔ میں پورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، تاریخ میں جن اللہ والوں کو عزت ملی ہے وہ چیزوں کی بنیاد پر نہیں، کردار کی بنیاد پر عزت ملی ہے۔ چیزوں کے ذریعے ملنے والی عزت تو چیز چلی جائے تو عزت بھی چلی جاتی ہے، اور کردار کے ذریعے ملی ہوئی عزت جب تک تم زمین پر ہو تب بھی تمہارے کردار کا جو ہے وہ تذکرہ ہوتا رہے گا، اور تمہارے جانے کے بعد بھی تمہاری عزت سلامت رہے گی۔ میں نے شاید کبھی کہا تھا، امریکہ میں شکاگو میں تقریر کر رہا تھا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ اسے بڑی کامیابی عطا کرتا ہے۔
ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، اتفاق سے اسی شہر میں امریکہ کے کچھ دنوں پہلے ایک آرٹسٹ آیا ہوا تھا، ایک ہیرو آیا ہوا تھا۔ اللہ اکبر! اس ہیرو کے شو کو دیکھنے کے لیے کئی ڈالر خرچ کر کے لوگ پہنچے، ہزاروں کی تعداد میں پہنچے۔ اس کے ویلکم کے لیے ایئرپورٹ کے اوپر گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں، اس کے ساتھ تصویر کھنچوانے والوں کی قطاریں لگ گئیں۔ میں نے جب کہا اللہ عز و جل اور اس کے رسول کی جو اطاعت کرتا ہے اللہ اسے کامیابی عطا کرتا ہے، اس نوجوان نے مجھ سے کہا حضرت برا تو نہیں مانیں گے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، آپ کے چہرے پہ داڑھی بھی ہے، سر پر سنت بھی ہے، آپ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن حضرت ہم لوگ تو گلیمر کے پیچھے بھاگنے والے لوگ ہیں۔ ہم نے دیکھا آپ سے پہلے 3 دن پہلے ایک ہیرو یہاں پر آیا تھا، تو اس کی پوزیشن یہ تھی، ایئرپورٹ پر استقبال کرنے والوں کا ہجوم تھا، آپ کو لینے آنے والے صرف چند لوگ ہی تھے۔ آپ سیدھے سیدھے آئے، کوئی میڈیا نہیں، کوئی دوسری چیز نہیں، کوئی شور شرابہ نہیں، اور اس کے بعد آپ کے پروگرام کے اندر نیاز رکھی گئی، 200-500 لوگ شریک ہو گئے۔ وہاں تو ٹکٹ دے کر ہزاروں جاتے ہیں، وہاں تو بھیڑ بے پناہ نظر آتی ہے، وہاں لمبی کاریں نظر آتی ہیں، وہاں تو ان کی چمک دمک نظر آتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ اسے کامیابی عطا کرتا ہے، لیکن ظاہری نگاہ تو یہ دیکھ رہی ہے کہ وہ کامیاب ہیں، ان کی شہرت کتنی ہے، اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے جیسی کامیابی تو نہیں۔ میں مسکرایا، میرے کریم نے کرم فرمایا، میں نے اسے جواب دیا، میں نے کہا یہ ہیرو بوڑھا ہوگا، اس کی عزت چلی جائے گی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا جتنا بوڑھا ہوتا ہے اس کی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور سن لو، جب یہ قبر میں جائے گا اس کی عزت نہیں ہوگی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے کو اللہ ٹیمپرری نہیں پرماننٹ عزت عطا فرماتا ہے۔ وہ جیتا بھی ہے تب بھی عزت دیتا ہے، اور وہ مرتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کی عزت ہوتی ہے۔ کیا خواجہ صاحب کی زندگی ہمیں یہ درس نہیں دے رہی ہے؟ خواجہ صاحب نے کس طرح زندگی گزاری، اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاری، اللہ کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزاری۔ گناہوں سے عزت نہیں ملا کرتی، اللہ کی نافرمانی سے عزت نہیں ملا کرتی۔ آج پیروں تلے روندے جانے کے باوجود بھی عزت کے تم متلاشی ہو، قرآن کو ماننے کے باوجود آخر قرآن کی تعلیمات کی طرف کیوں نہیں آتے؟ ہونا تو یہ چاہیے ہمارا مسلم بچہ صبح جلدی سے اٹھ کر اللہ کے گھر کی طرف جائے، ہمارا مسلم بچہ اپنے ٹائم کو ضائع کرنے سے بچے، ہمارا مسلم بچہ بلکہ سارے انسان برائیوں سے بچیں، بد کرداری سے بچیں، گناہوں سے بچیں، صحت کا خیال کریں، گٹکا تمباکو سے پرہیز کریں، ان بری چیزوں سے اپنی صحت کو جو ہے بچانے کی کوشش کریں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خواجہ صاحب کیسا درس دے رہے ہیں، خواجہ صاحب کیا عظیم پیغام دے رہے ہیں۔ خواجہ صاحب کی تعلیمات پڑھو، خواجہ صاحب کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرو تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ اکبر! خواجہ صاحب نے بارہا یہی بتایا، یہی پیغام دیا، جو عزت کا مالک ہے اس سے عزت حاصل کرو۔ وہ جب عزت دیتا ہے تو اس طریقے کی دیتا ہے کہ تم غار کے اندر بھی رہو اور وہ تمہیں عزت دینا چاہے تو عزت دے دے۔ آج لباس کی وجہ سے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں، آپ کا حقیقی بھائی اگر پیوند والے کپڑے پہنتا ہو، آپ ارب پتی بن چکے ہوں، اس کے پاس پہننے کے لیے اچھے لباس نہ ہو، اس کے پاس پہننے کے لیے اچھے جوتے نہ ہوں، اگر وہ پھٹے پرانے لباس کے اندر آپ کے یہاں شادی کی تقریب میں آ گیا تو آپ اسے منہ چھپا کے گھومیں گے کہ کہیں یہ بتا نہ دے کہ میں اس کا بھائی ہوں، سلام کرنا پسند نہیں کریں گے۔ اور آپ اور ہم دیکھتے ہیں غریبوں سے کون محبت کرتا ہے، پریشان حالوں سے کون محبت کرتا ہے، پھٹے ہوئے کپڑے والوں سے کون محبت کرتا ہے، جھوپڑی میں رہنے والوں سے کون محبت کرتا ہے۔ یہ تو دنیا کا دستور ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یا اللہ، جو کرتا پہن کر ہندوستان کی سرزمین پر خواجہ آئے، اسی کرتے پر سینکڑوں پیوند لگے ہوئے تھے اور اسی کرتے پر آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن میں حیران ہوں یا اللہ،
پیون لگے ہوئے کپڑے والے سے تو کوئی محبت نہیں کرتا، اس خواجہ سے لوگ کیوں محبت کرتے ہیں؟ تو جواب ملے گا، خواجہ نے خود کو خدا کا بنا دیا تھا تو خدا نے ایسی عزت عطا کر دی کہ شاہ وقت بھی ان کے دربار میں بھیک مانگتا ہوا نظر آیا، اور پیغام دے دیا خواجہ صاحب نے، چیزوں سے عزت نہیں ملتی، خدا کی بندگی سے عزت ملا کرتی ہے۔ بدلو اپنے آپ کو، سوچ بدلو۔ میں دیکھ رہا ہوں اس وقت ہمارے نوجوانوں کی سوچ کافی ترقی کی طرف ہے، لیکن دین کے سلسلے میں بڑی غفلت کے شکار ہیں، قرآن کے سلسلے میں بڑی غفلت کے شکار ہیں، رسول اعظم کے سلسلے میں بڑی غفلت کے شکار ہیں، اولیاء کی حیات طیبہ سے متعلق بڑی غفلت کے شکار ہیں۔ بدلنے ہی کو تیار نہیں، چینج ہونے ہی کو تیار نہیں، کہ ہم سدھرنا چاہتے ہیں لیکن کیا کریں؟ آپ کے اختیار میں، آپ چاہیں سدھر سکتے ہیں، آپ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھائیے، اللہ کی رحمت 10 ایک ہاتھ آپ کی طرف بڑھے گی۔ آپ ارادہ تو کیجئے، آپ کوشش تو کیجئے۔ کیا انسان نہیں بدل سکتا؟ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، ایسے ایسے ہم نے بدلے ہوئے انسان دیکھے ہیں جن کی زندگی ماضی کی دیکھنے کے بعد ایسا لگتا کہ کیا ان کو بھی کوئی اللہ مقام دے گا، لیکن بدلے تو ولیوں کے ولایت کے عظیم مقام پر فائز ہو گئے۔ پڑھ لیجئے حضرت حبیب اعجمی علیہ الرحمہ کی زندگی کو، پڑھ لیجئے حضرت فضیل بن عیاض علیہ الرحمہ کی زندگی کو، ان کا پاسٹ پڑھیے۔ انہوں نے بدلنا چاہا تو اللہ نے ایسا بدل دیا کہ اولیاء کے گروہ میں انہیں شامل فرما دیا، کئی سلسلوں کا انہیں شیخ بنا دیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ بدلو، چینج ہونے کا ارادہ کرو۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہو کہ اب تو بہت دیر ہو گئی، دیر نہیں ہوئی، ابھی اللہ عز و جل نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، دیر نہیں ہوئی ہے۔ آپ قدم بڑھائیے، چینج ہونے کا ارادہ کیجئے، آپ اللہ کے ولیوں کی زندگی پڑھیے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پڑھیے، اور پھر آگے بڑھیے۔ آپ کو جو حالات اس وقت سنگین نظر آتے ہوں یا خراب نظر آتے ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں اللہ یہ سارے حالات بدل دے تو صرف دعاؤں سے نہیں بدلیں گے حالات۔ قرآن نے نسخہ دے دیا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، جب تک تم خود چینج نہیں ہوگے تمہاری حالتیں چینج نہیں ہوں گی۔ میں جب سوچتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ہم ہی تھے اور ہماری ہی مسجدیں تھیں کہ ہماری مسجدوں کے دروازے پر غیر مسلم پانی کا گلاس لے کر کے کھڑے ہوتے تھے۔ یہ نمازی اگر پانی پر پھونک مار دے گا تو ہمارے گھر کا مریض شفایاب ہو جائے گا۔ آج یہ سب ختم ہو گیا، اس لیے کہ ہم بدل گئے، ہماری عادتیں بدل گئیں، ہمارے خیالات بدل گئے، ہماری سوچ بدل گئی، ہماری نگاہیں خطا کھا گئیں۔ آج ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ جلسوں کو تحریک بنائیے، ان جلسوں کو اپنی زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بنائیے۔ ان جلسوں میں آنے کے بعد عہد کا ارادہ کیجئے کہ ہم بدلیں گے، ہم چینج ہوں گے۔ یہی جلسے تو تھے غریب نواز علیہ الرحمہ کے، کہ غریب نواز کی مجلس کے اندر بیٹھنے والا توبہ کر کے اٹھتا تھا، غریب نواز کی مجلس میں بیٹھنے والا کفر کی دہلیز سے نکل کر اسلام کے دروازے پر دستک دیتا نظر آتا تھا۔ لیکن آج ہمارے لوگوں کے بدلنے کا ارادہ نہیں رہ گیا، نہ ہماری زبانوں میں وہ تاثیر رہ گئی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا ہے، عزت چاہیے تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آ جاؤ، ساری عزتوں کا مالک وہ ہے۔ آپ ایک واقعے کے ذریعے سمجھیں تو آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رنگ کالا، آواز ہکلاتی ہوئی، لیکن غلامی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی عزت عطا کی کہ کعبہ خود ان کے قدموں کا بوسہ لیتا نظر آتا ہے۔ آپ ذرا سوچو، تاریخ میں آپ کو یہ سب چیزیں ملیں گی، آپ اوراق الٹ کر دیکھیں گے سب کچھ ملے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنی سوچ درست کرو۔ اگر آج کے دور کا کوئی شخص یہ کہتا ہو کہ دین کے راستے پر چل کر کے تم ذلیل ہو جاؤ گے، مارے جاؤ گے، رسوا ہوگے، اٹھا کر اس کی
بات کو گٹر میں ڈال دو اور یہ عہد کرو اگر عزت ملے گی تو خدا کے دین کے صدقے میں اور مصطفیٰ پیارے کی محبت کے صدقے میں عزت ملے گی۔ بدلو میرے بھائیوں، بدلو۔ آج ہمارے بگڑے ہوئے نوجوانوں کو دکھا کر ہمیں تانا دیا جاتا ہے، آج بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو دکھا کر ہمیں تانا دیا جاتا ہے، آج ان کو ایزی منی کے چکر میں پھنسا کر ان سے ڈرگز کا کام لیا جاتا ہے۔ کتنا برا حال ہے، پھر بھی ہم سنورنے کو تیار نہیں، پھر بھی اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ لوگ کہتے ہیں سب ایسا کرتے ہیں، میں آپ کو پورے تجربے کی روشنی میں کہتا ہوں الحمدللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نالے پاک کے صدقے میں اس راستے کے مسافر بنے ہوئے مجھے کم و بیش 40 یا اس سے زیادہ کا عرصہ 40 سال یا اس سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا۔ میں نے دیکھا ہے نوجوان بدلنا چاہتے ہیں، نوجوان کے اندر چینجز کا جذبہ موجود ہے، انہیں شفقت چاہیے، انہیں تھوڑی سی چنگاری کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے دل میں جھانک کر ان کی غلطی کے بارے میں بتا کر انہیں پیار سے سیدھے راستے پر لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کروں اور میں اس کے بعد اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے چلوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑی عظیم بہت عظیم واقعہ ہے، آپ سنیں گے تو شاید سننے کے بعد آپ کی طبیعت کے اندر ایک عظیم جذبہ پیدا ہوگا۔ ایک غریب باپ کا بیٹا، کیسا غریب باپ؟ مزدوری کرنے والا، سامان ڈھونے والا، لوگوں کا سامان اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے والا، ننھا سا 12 سال کا اس کا بیٹا اپنے باپ کی زندگی کو دیکھتا ہے، دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، ارمان انگڑائیاں لینے لگتے ہیں کہ میں اپنے باپ کو اس مزدوری سے کیسے نجات دلاؤں۔ آہستہ آہستہ اس نے سوچا میں پڑھائی پر محنت کروں، پڑھائی پر محنت کی، اس نے ایس ایس سی کے اندر ٹاپر بنا۔ اس کو امید نظر آئی کہ میں ایس ایس سی میں تو ٹاپر بنا ہوں، میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں کہ کوئی بزنس کر کے میں اپنے باپ کی غربت کو مٹا سکوں یا اپنے باپ کو اس کام سے بچا سکوں۔ اس نے سوچا میں کیا کروں، میں کون سی راہ اختیار کروں؟ بس ایک ہی چیز سمجھ میں آئی، تعلیم، تعلیم اور تعلیم۔ وہ تعلیم کے پیچھے محنت کرنے لگا، اسکالرشپ ملی اور اس کے بعد اس نے اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کرنے کے بعد اس نے بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب اس نے MBA کر لیا اور اس کے بعد ایک کمپنی کے اندر اس نے انٹرویو کے لیے جو ہے وہ جاب کے لیے اس نے اپلائی کیا، انٹرویو کا کال آیا، وہ غریب بچہ جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر چکا تھا، جس کا باپ ابھی تک وہی لوگوں کا سامان ڈھو رہا تھا، وہ بچہ انٹرویو میں گیا، فوراً اسے سلیکٹ کر لیا گیا اور بڑی تنخواہ کے ساتھ اسے جاب کا اپوائنٹمنٹ لیٹر دے دیا گیا۔ وہ ملازمت شروع کیا، جیسے ہی پہلے مہینے کی تنخواہ آئی اس نے اپنے باپ سے کہا ابا جان آپ کی زندگی کی محنت آج رنگ لائی ہے، آج سے اب مزدوری آپ نہیں کریں گے، آپ کے بیٹے کو آپ نے پیر پر کھڑا کر دیا ہے، اب آپ صرف مسجد میں اللہ اللہ کیجئے، میرے لیے دعائیں کیجئے، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ دنیا یہ کہے اتنے پڑھے لکھے باپ، بیٹے کا باپ جو ہے مزدوری کر رہا ہے۔ باپ بھی فخر سے ایک دم بالکل بہت مسرت کے اندر جھوما ہوا تھا، بیٹے کی پیشانی چومی، بیٹا نمازی بھی تھا، مسجد میں جایا آیا کرتا تھا، امام سے محبت تھی اور امام صاحب رہنمائی بھی فرمایا کرتے تھے۔ بچے کی زندگی گزرتی رہی، فجر میں بھی نظر آتا تھا، مغرب اور عشاء میں بھی نظر آتا تھا، تلاوت میں بھی نظر آتا تھا، دروس میں بھی نظر آتا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ بچہ ختم کی محفل کے اندر بھی نظر آتا تھا۔ امام صاحب بھی اس کی قسمت پر ناز کرتے تھے، دعا کرتے تھے اللہ ایسا بیٹا ہمیں بھی عطا فرما دے۔ ترقی ہوتی گئی، یہاں تک کہ وہ تعلیم حاصل کرتے مطلب جاب کرتے کرتے ایک ایسے مقام پر پہنچا کہ اسے محسوس ہونے لگا کہ اب جو مجھے تنخواہ مل رہی ہے اس تنخواہ سے زیادہ تنخواہ مجھے دوسری کمپنی میں مل سکتی ہے۔ اس نے دوسری کمپنی میں اپلیکیشن دی اور وہاں پر اسے جاب کے لیے اپوائنٹمنٹ لیٹر آ گیا، اور یہاں کے مقابلے میں بڑے عہدے پر اسے جگہ مل گئی۔ وہ وہاں چلا گیا اور جانے کے بعد جاب پر لگا
اور جب پہلی تنخواہ آئی تو اپنے ماں باپ سے کہتا ہے اب آپ لوگ حج کر کے آ جائیں تو ہمارے لیے بڑی مسرت ہوگی، رقم بھی کافی جمع ہو چکی ہے۔ ماں باپ کو حج کرایا، ماں باپ حج کر کے لوٹے، بیٹا اب ہم چاہتے ہیں تیری شادی کرا دیں۔ بڑے گھرانے کے اندر رشتہ ڈالا گیا، بچے کے رشتے کے سلسلے میں بات پہنچی، لڑکی والوں نے فوراً یس کر دیا، شادی ہوئی، بچے ہوئے، زندگی گزر رہی تھی، بڑے اچھے طریقے سے گزر رہی تھی۔ اس کے بعد اتفاق سے ایسا ہوا کہ اس شخص کے، اس نوجوان کے دل میں خیال آیا اور کسی بڑی کمپنی میں اپلائی کروں، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ تنخواہ میں مجھے وہ رکھ لیں، تجربہ میرے پاس ہے، علم میرے پاس ہے۔ اپلائی کیا، بہت بڑی کمپنی نے اسے ہائر کیا، اور جب وہ وہاں مینیجر کی پوسٹ پر پہنچا، اب اس کے تعلقات چھوٹے لوگوں سے کم ہو گئے تھے، اعلیٰ قسم کے لوگوں کے ساتھ بڑھنے لگے۔ اتفاق سے دوسری کمپنی کے مینیجر کے ساتھ ایک رات وہ ڈینر پر گیا، عشائیہ پر گیا، ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے گیا۔ دونوں نے شراب منگوائی، یہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ان دونوں نے کہا تھوڑی سی تو پی لے، کہا نہیں میں نہیں پی سکتا، یہ حرام ہے، اسے نہیں پینا چاہیے۔ ان دونوں نے تانے کا سلسلہ شروع کیا، یار یہ مرد ہوگا تو شراب پیے گا نا، دیکھیے وسوسے کیسے ڈالے جاتے ہیں، یار بڑا تعجب ہوتا ہے تیرے اوپر، اتنا پیسہ کماتا ہے، ایک بیوی پر اکتفا کر کے بیٹھا ہے، یار عیش کر، عیاشیاں کر، اتنا کما کر کے کیا کرے، اتنا کما کر تو یہ سب ایک بیوی پر اکتفا کر کے بیٹھا ہے۔ غرض کے اس قسم کے تانے دیے اور اس کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس تانے نے بہت اثر کیا، اور وہ تانا یہ تھا کہ تو مرد ہو تو شراب پیے گا نا۔ بس اندر سے اس کے دل میں شیطان نے وہ وسوسہ ڈالا کہ سامنے پڑی ہوئی بوتل کو اس نے اٹھایا اور ایک ہی سانس کے اندر پوری بوتل شراب کی پی لیا۔ اب یہ پہلی بار شراب پینا اس کی زندگی کی عادت بن گئی۔ اب صبح اٹھ کے اسے شراب چاہیے، رات کو سوتے وقت شراب چاہیے، دن میں شراب چاہیے۔ کچھ دنوں کے بعد کمپنی کے آنر کو پتا چلا کہ یہ تو کمپلیٹ شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے، اسے فائر کر دیا، کہا اب آپ کی یہاں پر ضرورت نہیں، ہمارا کام خراب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! اب وہ دوسری کمپنی میں اپلائی کرتا ہے تو بڑی کمپنی سے نکلنے کا ریزن وہ پوچھتے ہیں، اب وہ سبب نہیں بتا پاتا، نتیجتاً جاب چلی گئی، نوکری چلی گئی، شراب کی عادت نہیں گئی، شراب نے اسے برباد کر دیا۔ اسی میں زندگی گزرتی تھی، اسی میں اس کی صبح گزرتی تھی، اسی میں اس کی رات گزرتی تھی۔ آہستہ آہستہ ماں کا زیور بیچ کر کے شراب پینے لگا۔ اللہ اکبر! کچھ دنوں کے بعد ماں کو اور باپ کو اطلاع ملی کہ بیٹا بگڑ چکا ہے، شراب کی دہلیز پر ہی نہیں، شراب کے نشے میں دھت ہونا اس کی زندگی بن چکی ہے۔ باپ بڑھاپے کی اس منزل تک پہنچ چکا تھا کہ اب کوئی مزدوری کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ اللہ اکبر! مصلی بچھا کر کے کہتا ہے اللہ، وہ غریبی اچھی تھی کہ میرا بیٹا تو سیدھے راستے پر تھا، اس دولت نے میرے بچے کی زندگی چھین لی، اس دولت نے میرے بچے کو برباد کر دیا، لیکن ہزارہ دعاؤں کے باوجود عادت نہیں جا رہی تھی۔ بیوی جو تھی وہ میکے جانے سے کتراتی تھی کہ گھر والے کہیں گے تیرا شوہر ایسا، بچے اسکول جانے سے کترانے لگے کہ کہیں لوگ تانا دیں گے کہ اس کا باپ شرابی ہے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیے سین کیسا بدل گیا، حالات کیسے بدل گئے اور لوگوں کے نظریات کیسے بدل گئے۔ انسان وہی ہے، عادت بدلی مقام بدل گیا، عادت بدلی مقام بدل گیا، نظریات بدل گئے، سوچ بدل گئی۔ اللہ اکبر! ایک رات شراب کے نشے میں دھت ہو کر وہ اپنے گھر کی گلی کی طرف بڑھ رہا تھا، گرا اور نالی کے پاس ایسے ہی پڑا رہ گیا۔ اتنے میں فجر کی نماز کے لیے امام صاحب مسجد کی طرف جا رہے تھے، اس بچے کو دیکھ کر ان کو ترس آیا اور اسی ترس کے عالم کے اندر اس بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا بیٹے تو نے کیسی زندگی بنا لی ہے، چھوڑ دے شراب پینا۔ بچے نے برجستہ کہا حضرت میں شراب چھوڑنا تو چاہتا ہوں، یہ عادت چھوٹ نہیں رہی ہے۔ آپ نے فرمایا میں تجھے ایک نسخہ بتاتا ہوں، تیری یہ عادت چھوٹ جائے گی۔ اس نے کہا حضور ضرور بتائیں۔ وہ امام صاحب نے فرمایا سن، تیری عادت تو کچھ بھی نہیں، تیری عادت تو کچھ بھی نہیں،
تیری عادت تو بہت دنوں کے بعد شراب کی لگی ہے، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو پانی کی طرح مکے میں شراب پیتے تھے، کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو شربت کی طرح شراب پیتے تھے، جن کی زندگی شراب ہی میں گزرتی تھی۔ لیکن جانتے ہو، ایک مرتبہ مدینے کی گلی میں رسول اعظم کے منادی نے اعلان کر دیا تھا، اللہ نے شراب حرام کر دی ہے، اس لیے شراب چھوڑ دو۔ اس وقت جن کے ہاتھوں میں شراب کے مٹکے تھے انہوں نے توڑ دیے، منہ میں شراب تھی انہوں نے پھینک دی، اور زندگی بھر کی شراب کی عادت نکل گئی۔ وجہ کیا تھی؟ وہ دل مدینے کے تاجدار کو دے بیٹھے تھے۔ اس دل کی محبت نے، حضور کی محبت نے ان کی شراب کی عادت کو چھڑوا دی۔ بیٹے آج اپنے دل کے اندر تو سرکار کی محبت کا چراغ روشن کر لے، حضور سے عشق کر لے، تیری یہ عادت نکل جائے گی۔ اس بچے نے روتے ہوئے کہا، میں آپ کے ہاتھوں پہ توبہ کرتا ہوں، اور سرکار سے زیادہ ہم پر انسانوں میں کوئی دوسرا مہربان نہیں ہے، میں توبہ کرتا ہوں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے مطابق میں اپنی زندگی گزاروں گا۔ اس لیے کہ ہمارے آقا وہ ہیں جو ہمارے آنے سے پہلے ہماری نجات کی دعا کرتے تھے، اور میدان محشر میں جب ماں بھی ٹھکرا دے گی تو حضور پناہ عطا فرمائیں گے، باپ بھی ٹھکرا دے گا حضور پناہ عطا فرمائیں گے، جب کوئی پرسان حال نہ ہوگا حضور ہماری دستگیری کریں گے۔ بس حضرت آپ گواہ ہو جائیں، میں نے اپنے دل کو حضور کی محبت کے لیے کھول دیا ہے، اب سرکار کی محبت کا چراغ میرے سینے میں روشن ہو گیا، زندگی بدلی، شراب کی عادت چھوٹی، اور اب درود و سلام کی عادت بن گئی، مصطفیٰ پیارے کے عشق میں تڑپنے لگا، رات ہوتی حضور پر درود پڑھتا، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں زندگی گزارنے کی بنیاد پر عادت کے اندر تبدیلی پیدا ہوئی، پھر اللہ نے کھوئی ہوئی عزت بھی عطا فرما دی اور کھویا ہوا وقار بھی عطا فرما دیا۔ اگر کوئی کہے میں کسی شرابی کے ساتھ بیٹھوں تو کیا فرق پڑتا ہے، میں تھوڑی شراب پیتا ہوں، اتنا آپ کا یقین ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی برے کی صحبت کے بعد اگر وہ برائی اثر نہ کرے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ ایسے بن جاؤ، اب میں آپ سب سے کہتا ہوں، سب ایسے بن جاؤ کہ جو آپ کے قریب آئے نا برائیوں سے توبہ کر لے، آپ سے قریب آئے نیکیوں کا مسافر بن جائے۔ آپ سب اللہ عز و جل کے مقبول بندے، خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے مشن کے علم بردار بن جاؤ، اور عزم کرو کہ خواجہ کا تو یہاں کوئی نہیں تھا۔ کون تھا ہندوستان میں خواجہ کا؟ کیا مال کمانے آئے تھے؟ کیا بزنس کرنے آئے تھے؟ کیا پراپرٹی بنانے آئے تھے؟ نہیں، حضور نے کہہ دیا جاؤ ہندوستان۔ یہ نہیں سوچا کہ کوئی رشتہ دار نہیں، جا کے کہاں رہوں گا، صرف اتنا دیکھا بھیج کون رہا ہے، حکم کون دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر حضور کے حکم پر یہاں چلے آئے، اور یہاں آنے کے بعد ان کے کام کی بنیاد پر آج بھی دنیا انہیں عزت سے سلام پیش کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو۔ کرامات اپنی جگہ پر ہیں، میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن کرامتوں کے صدور سے پہلے جو مرحلے گزرے ہیں ذرا اس کو بھی تو دیکھیں۔ کتنی عبادت، کتنی ریاضت، اور خلق خدا سے محبت کا عالم کیا۔ کسی کے آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے، کسی کی پریشانی نہیں دیکھ سکتے تھے، کسی کو غم میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ بس ایک حدیث سنا کر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اس امید پر کہ آج جتنے بھی یہاں پر حاضر ہیں وہ بدلنے کا انشاءاللہ ارادہ کریں گے۔ آپ کا جواب اچھا رہا تو میری امیدیں بھی آپ سے اچھی رہیں گی۔ ارادہ کریں گے نا انشاءاللہ؟ چینج کرو جتنی بری عادتیں، بیٹھو رات کو لکھو، آہستہ آہستہ ایک ایک عادت کم کرو، نکالتے جاؤ ایک ایک بری عادت۔ سب سے پہلے بری سنگت چھوڑو، یار اس کو برا لگ جائے گا، آپ کی زندگی برباد ہوگی، اس کو برا لگنے سے کیا لینا دینا۔ کسی کو ہزار برا لگے پرواہ مت کرو، اللہ اور اس کے رسول ناراض نہ ہو اس کا خیال کرو۔ روزی کوئی دوست نہیں دیتا، خدا دیتا ہے۔
عزت کوئی دوست نہیں دیتا، خدا دیتا ہے. زندگی کوئی دوست نہیں دیتا، خدا دیتا ہے. سوچ بدلو، فکر بدلو، نظریات بدلو، خیالات بدلو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور یہ جملہ میرا نہیں ہے، مجھے تو اس حدیث نے ہر جگہ، میری تمنا یہ پیدا ہو گئی ہے اب کہ میں اس حدیث کو ضرور سناؤں، اور اب سنا رہا ہوں الحمدللہ. وہ حدیث کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، نہیں. اگر اللہ نے ہمیں مدد کی توفیق عطا فرمائی تو ہم اپنے لیے اللہ کی مدد کے دروازے کو کھولتے ہیں. غریبوں کی مدد میں لگ جاؤ، پریشان حالوں کی مدد میں لگ جاؤ. تم دنیا کے انسانوں کی تکلیف کو دور کرو گے، اللہ قیامت کی تکلیفوں کو دور کرے گا. اور اس وقت کی سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ آج ہماری قوم گناہوں کے ذریعے جہنم کے راستے کی مسافر بن رہی ہے. روکو گناہوں سے، روکو برائیوں سے، روکو بد کرداری سے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سلطان الہند خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس فکر کو سلام پیش کرو کہ وہ جانتے تھے عزت کا مالک اللہ ہے، تو عزت اگر لینی ہے تو مالک ہی سے مانگی جائے، اور مالک ہی کی بات مانی جائے، وہ ضرور عزت عطا کرے گا. انہوں نے مالک کی ایسی بات مانی کہ صدیاں گزر گئیں، ان کی عزت کا پرچم آج بھی لہرا رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک لہراتا رہے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو جو کچھ کہا اس سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کوئی کمی رہ گئی ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ